بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مالک الملک اللهم وتعز من تشاء وتذل من تشاء انك على كل شيء قدير تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب عظیم لا الہ الا هو الحي القیوم الصلاۃ اخلاص شریف سارے بندے تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اور تھوڑا بولو نا تھوڑا تیز بولو. بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ ربی محمد شفیع اللہ ربی محمد اللہ ربی کسا بچا بچا اللہ ربی محمد شفیع اللہ ربی محمد شفیع اللہ ربی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اللهم ربی اللهم إني أسألك وأتوجه وأتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفي في يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله یا مالک ارض و سماوات جس قدر کلمات طیبات ہم نے ہلا کیا ہے میرے اللہ دعا مانگی ہے تیرے قرآن کے نور کی تلاوت کی ہے یا اللہ جملہ کلام کا ثواب تیری بارگاہ قدوس میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول منظر فرما یا اللہ اس منزل کے توسل سے قرآن کے نور کے توسل سے میرے اللہ مرحوم مغفور کے اخروی سفر میں آسانیاں پیدا فرما یا اللہ قاری صاحب کو قاری صاحب کے دیگر بھائیوں کو مولا صبر جمیل عطا فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ ہم یہاں کھڑے ہیں میرے اللہ ہمارے اعزاء و کارم جو دنیا کو چھوڑ چکے ہیں ان کی بخشش فرما یا اللہ محمد شفیع صاحب بڑے مہمان نواز تھے بڑے پرامن تھے بڑی رفاقت والے تھے بڑی ان کی زبان نرم تھی میرے اللہ کیا کیا کمالات ہیں کیا کیا اعمال ہیں جو ان کی پیش کیے جائے میرے اللہ تو خود اس کا شاہد اور گواہ ہے میرے اللہ یا اللہ ان کے اچھے کردار کی وجہ سے مولا ان کی قبر کو روشن و منور فرما آنے والی منزل میں آسانیاں پیدا فرما اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت کو یاد رکھ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان اللہ. ہم نماز جنازہ میں شریک ہیں، کسی جلسہ گاہ میں شریک نہیں ہیں. میں جو ہمارے پاس بقیہ وقت جو باقی ہے اس کے درمیان میں جس احباب کو بھی یہاں مدعو کروں گا ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان کو بار بار کہنا نہ پڑے، بلکہ 1-2 منٹ میں تعزیتی کلمات کہہ کے وہ اجازت لے لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں ملتمس ہوں جناب اقتدار سبحانی صاحب سے کہ وہ 2-3 اشعار جو ہیں وہ نعت شریف کے پڑھیں. بے کمال ہی پڑھیے بلاغل اولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسن جمی کو خصال ہی حسن جمی کو خصال صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلاغ الاولا بکمال کشف تو جا بے جمال ہی حسن جمی او خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ہم انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہمارے بزرگ جو دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں، گزشتہ جنازے میں یہ اور میں ایک جگہ پر اکٹھے تھے اور مجھے بارہا بار کہہ رہے تھے میاں جی مارو بھی خیال رکھیو. اللہ تعالیٰ نے
آج دوسرا جنازہ جو ہے اسی مقام پر ان کا ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، انہوں نے محنت اور مشقت کے ساتھ القاسب و حبیب اللہ اس کا مصداق بن کے اپنے بچوں کو پالا اور پھر بچوں نے بھی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ کما حق ہو، وہ والدین کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن حد سے بڑھ کر بھی انہوں نے کوشش کی، اور یہی صلہ ہے حافظ مدثر شہزاد صاحب کو یا ان کے برادران کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے والد گرامی کی نماز جنازہ میں انہیں شریک فرمایا ہے، ورنہ بے شمار مشکلات درپیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا اپنے محبوب نبی کے صدقہ سے، اور میلاد مصطفیٰ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ یہ منانے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی دن، پیر والا دن جو میرے آقا رحمت فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی دن نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی آنے والی ساری منزلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ میں ملتمس ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر وقت میں دانش رمضان صاحب سے کہ وہ 2-3 منٹ میں آپ نے معروضات پیش فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے، میرے برادر اکبر جناب حافظ مدثر شہزاد صاحب نے ان سے اظہار تعزیت باقی ان کے بھائیوں کے ساتھ، خان صاحب، زبیر صاحب اور پوری فیملی کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے صدقے قبلہ ان کے والد صاحب کی قبر و حشر کی منازل آسان فرمائے۔ اللہ پاک روز قیامت کریم آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے انہیں جامع کوثر نصیب فرمائے۔ انتہائی شریف النفس، با اخلاق، مہمان نواز شخصیت تھی۔ یقیناً ان کے انہی اوصاف کی بدولت اللہ پاک نے ان کی سادگی، ان کی عاجزی، مہمان نوازی کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ بابرکت دن نصیب فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کہ ہر سال خوبصورت انداز میں جب ان کے ہاں محلے میں مسجد میں میلاد کا اہتمام ہوتا تو یہ خوشی کے ساتھ اظہار کرتے کہ ہم نے، ہمارے محلے میں میرے بیٹوں نے، پورے لوگوں نے خوشی کے ساتھ جو میلاد کا اہتمام کیا ہے، تو اس پر ان کی وہ خوشی جو ہے نا وہ دیکھی جاتی تھی کہ جو بندہ حضور کے میلاد کی اتنی خوشی کرتا ہے، یقیناً اسی خوشی اور اسی میلاد کے صدقے اللہ ان کی قبر کو بھی روشن فرمائے گا۔ تو اللہ پاک کی پاک بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر کی منازل آسان فرمائے، اور ہمارا آنا ان کی جنازے کی بدولت اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ رحمۃ للعالمین۔ احباب ذی قدر، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مدثر شہزاد صاحب اور قاری یونس صاحب اور محمد خان صاحب اور زبیر شفیع صاحب کے والد محترم، ان کے جنازے میں ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ جو نیکیاں کر سکے ہیں اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائے، اور جو لغزش ہوئی ہے یا اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، جو موت کا پیغام ہے وہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ براہ راست مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور آپ نے جتنا علم پڑھا ہے وہ سب کا سب مولا علی سے پڑھا ہے۔ آپ کے سامنے جتنے بھی طالب علم آتے پڑھنے کے لیے دور دراز علاقوں سے، تو ایک لفظ کہتے تھے کہ استاد محترم بتائیں کہ اپنے علاقے سے، اپنی جگہ سے جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں سے کون سی چیز آپ کے لیے تحفہ لے کر آئیں؟ تو آپ بار بار فرمایا کرتے تھے
اگر وہیں میری کہیں موت نظر آئے تو میرے لیے وہ لے کر آنا ہے، موت میرے لیے لے کر آنا ہے۔ میں نے شب و روز اللہ رب العزت کی عبادت میں صرف کر رہا ہوں، اور اس کی رضا اور اس کی منشا کے تحت میرے دن رات بسر ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے دنیا سے جاؤں اور اپنی منزل آگے دیکھ سکوں جو منزل۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، یہ ایک پیغام کی صورت میں ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ دو چیزوں میں اضافہ ہو۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دو چیزوں کا اضافہ ہو، ایک عمر کا اضافہ، دوسرا رزق کا اضافہ۔ ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ اسی کو ملتا ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور شارحین بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو عمر متعین ہو چکی ہے وہی رہتی ہے، اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس کی عمر کو بڑھاتا بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں اگر عمر متعین ہو چکی ہے وہی عمر مقرر ہے۔ فرمایا کہ رب تعالی اس کی عمر میں وہ برکت عطا فرماتا ہے جو 90 سال میں اس نے کام کرنے ہوتے ہیں وہی 50 سال میں وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو لہٰذا والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ جو عبادت تو کرتا ہے لیکن والدین کی خدمت نہیں کرتا، یاد رکھ لو زمین اس پر راضی نہیں، نہ آسمان راضی ہے، نہ زمین والا راضی ہے، نہ آسمان والا اس پہ راضی ہے۔ تو آج کے بعد ہمیں یہ ایک سبق ہے، اپنے والدین کا احترام کرنا ہے۔ وہ خالق اور مالک ہے، اس دنیا میں رہیں تب بھی عزت سے پیش آؤ، اس دنیا سے چلے جائیں تو ہر وقت دعا میں یاد رکھو، ضائع نہ فرما سرفروشی کو میری، مٹی میں نہ ملا گرم جوشی کو میری، کفن پہن کے آیا ہوں اے رب غفور، دبا نہ لگے سفید پوشی کو میری، وما علینا۔ کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یہ حکمت ملاکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، تو ہمیں تے لوکی حسن نہ ہمیں تے رومن۔ اور زندگی ان کی جن کی موت پہ کرے زمانہ افسوس، یوں تو سبھی مرنے کے لیے آئے یہاں۔ معزز شرکائے نماز جنازہ، آج میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک عظیم انسان کو اس دار الغرور، اس دھوکے کے بازار سے دار القرار کی طرف اور ہمیشہ کے گھر کی طرف، دار البقاء کی طرف رخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہمارے ایک ایک سانس سے ہم سے خدا راضی ہو جائے۔ قرآن نے کہا کہ رب کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اس کے بعد 11 خوبیاں رب کے بندوں کی اور بھی ہیں، یہ صرف ایک خوبی خدا نے پہلی بیان کی ہے۔ اس کے بعد سجدوں کی، عبادات کی، بے شمار تحقیق کی، اللہ کی توحید کی، باقی ساری خوبیاں بعد میں بیان ہوئی ہیں۔ مومن کی سب سے پہلی خوبی سورہ فرقان کی اس آیت میں پہلی یہ بیان ہوئی ہے کہ میرا بندہ وہ ہے، چاہے اس کے پاس علم آ جائے، چاہے اس کے پاس مال آ جائے، چاہے جائیداد آ جائے، چاہے بیٹے آ جائیں، چاہے اقتدار آ جائے، چاہے طاقت آ جائے، چاہے حکومت آ جائے، میرا بندہ ہے، اس کے رویے کے اندر، اس کی چال چلن کے اندر یہ مادی چیزیں اس کو چینج نہیں کر سکتی، بلکہ میرے بندے کی روش میرے ساتھ اسی طرح قائم رہتی ہے جس طرح روز اول سے اس نے میرے ساتھ رشتہ قائم کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ایک خاتون آتی ہے، کہتی ہے السلام علیکم اے امام وقت، خدا نے آپ کو بڑی شہرت دے رکھی ہے، خدا نے آپ کو بہت علم عطا کیا ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔
اور یاد رکھیں مومن وہ ہے جس کی زندگی محتاط گزرتی ہے، جو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک جگہ گئے تو وہاں پر ایک شخص بزرگ تھے، آپ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس وہاں جب پہنچے کافی دیر وہاں قیام کیا، کافی دیر قیام کیا، اور بزرگوں نے کہا آپ حضرت با یزید بستامی ہیں، میں کوئی آپ کی بات سے اتنا متاثر نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا میرا آپ نے کوئی فعل کوئی عمل شریعت کے منافی دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میں نے کوئی شریعت کے منافی نہیں دیکھا۔ فرمایا شریعت پر استقامت، اللہ کے احکام پر استقامت، یہ سب سے بڑا عمل ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت بشر آفی آپ کی بہن آتی ہے امام احمد بن حنبل کے پاس، میرے مومنوں میرے نوجوانوں، پوچھتی کیا ہے؟ میں کہتی ہیں کہ میں سود کاٹتی ہوں اور اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھ کے سود کاٹتی ہوں، اور یہاں راستہ ہے، میرے گھر کی بیک سائڈ راستہ ہے، وہاں سے بادشاہوں کے قافلے گزرتے ہیں اور بادشاہوں کے اونٹوں کے اوپر بڑے بڑے قندیل، بڑے بڑی روشنیاں ہوتی ہیں، میرا اپنا جو چراغ ہے وہ ٹمٹماتا ہوا کمزور ہے۔ جب بادشاہوں کا جب قافلہ گزرتا ہے اس کے اوپر بڑے بڑے چراغ ہوتے ہیں، قندیل ہوتے ہیں، اس روشنی کی بادشاہوں کی لالٹین کی روشنی میں ذرا سود زیادہ کاٹ دیتی ہوں۔ امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بادشاہوں کی لائٹ میں، بادشاہوں کی روشنی میں کاٹا ہوا سود میرے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ امام صاحب اپنی چرپائی پہ کانپ گئے اور کانپ کے اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا جس کے تقوی کا یہ معیار ہو کہ بادشاہ گزرے راستے سے ان کی لائٹ سے میں نے سود کاٹا ہے، جس کے تقوی کا یہ معیار ہو، جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ آپ کا تعارف کیا ہے، کس خاندان سے بلانگ کرتی ہو، آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ کہا میں بشر آفی کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر بشر آفی کی بہن ہو جنہوں نے خدا کی توحید کے لیے، اللہ کی یاری کے لیے بغداد کی سرزمین پر اللہ کی رضا کے لیے جوتے اتار دیے تھے، ان کی اگر بہن ہو، باقی ہر انسان کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ جب مومن محتاط زندگی گزارتا ہے پھر خدا اس بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل خلق قرآن پہ کوڑے کھائے ہیں، یہ بڑی لمبی بحث ہے، خلق قرآن پہ کوڑے کھائے، اور کسی نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، آپ نے فرمایا نہیں یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بعض اس پہ اڑ گئے، دلائل دیے، بادشاہ وقت کیونکہ طاقتور تھا، نمرود نے بھی یہی کیا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے، جب دلائل ختم ہوئے کہا کہ ان کو آگ میں پھینک دو، پھر آگ بگولا ہو گئے۔ دلائل جب ختم ہو جاتے ہیں پھر انسان کو غصہ آتا ہے۔ اس کے بعد میں بات کر رہا تھا امام احمد بن حنبل کی، جب کوڑے کھا کے گئے نا اللہ کے پاس تو دوست کو خواب میں آئے قبر مرنے کے بعد، اور آپ نے پوچھا احمد بن حنبل بتاؤ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کہا اللہ نے اپنے دست قدرت سے اپنے دسترخوان پر بٹھا کے مجھے کھانا کھلایا ہے، اور کہا اے امام تو نے میری خاطر، میرے قرآن کی خاطر، میرے دین کی خاطر کوڑے کھائے تھے نا، میں تجھے جنت کے دسترخوان میں بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ دوستو ہم سب کا مقام اور مرتبہ دین کے ساتھ ہے، دین کو پہچانیں، دین کے پر عمل کریں۔ جس انسان کو رخصت کر رہا ہوں اور ہم کر رہے ہیں، خدا کی قسم جب سے میرا ان کے ساتھ علاقہ ہوا ہے، تعلق ہوا ہے، میں نے ان کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھی۔ میلاد کے موقع پر اتنے خوش ہوتے تھے، اتنے راحت اور سرور آتا تھا ان کے بچوں کا مبارک ہے، قاری مدثر صاحب، زبیر صاحب اور دیگر ان کے بھائی جتنے بھی ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضور سے تعلق ہے، اور حضور سے جس کا تعلق مضبوط ہو گیا، جو حضور کی غلامی میں آ گیا، دنیا کی مادیت، شیطان کی شیطنت، دنیا کی دنیا داری اس کو کبھی اپنے اللہ سے دوسری طرف نہیں منڈے دیتی۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، حضور کی غلامی میں آ جائیں اور حضور کے ساتھ محبت کریں، حضور سے چاہت کریں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ یہ خدا نے کیسے فرمایا ہے؟ ادھر قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا اے میرے محبوب نماز، میری نماز مخلوق پڑھیں گے، میرا حج انسانیت مخلوق کرے گی، روزے مخلوق رکھے گی، باقی ساری عبادات مخلوق کریں گے، تیرا
تیرے ذکر کی شان یہ ہے کہ تیرا ذکر بذات خود میں بھی کروں گا، میں بلند بھی کروں گا اور ذکر براست خود بھی کروں گا۔ دیکھیں نا 5 نمازیں ہیں، ان کے ٹائم ہے، حج کا ٹائم ہے، روزوں کا ٹائم ہے، ہر چیز کا خدا نے ٹائم ٹیبل رکھ دیا ہے۔ اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ نہیں فرمایا ملائکہ صبح درود پڑھتے ہیں شام کو پڑھتے ہیں، نہ، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خدا بھی اس کے سارے فرشتے مصطفیٰ پر ہمیں وقت درود پاک پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ شان انبیاء میں صرف مصطفیٰ کو نصیب ہوئی ہے، اور جو شخص اس ذکر میں شامل ہو جائے گا خدا اس کو بھی عام انسانوں میں بلند کر دے گا۔ تو آؤ، جس طرح حاجی صاحب نے، اور میں 2050 میں، معلوم نہیں ہم میں سے کون ہوگا، 2050 میں ہم بیٹری لے کر ان لوگوں کو تلاش کیا کریں گے کہ شفیع صاحب جیسے لوگ کہاں گئے، صوفی اللہ دتا صاحب جیسے لوگ کہاں گئے، میاں عبدالرشید صاحب جیسے لوگ کہاں گئے۔ یہ لوگ، ہم ان لوگوں کو لائٹ لے کے تلاش کیا کریں گے، یار اس اوصاف کے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ خوش نصیب ہو لوگوں، یہ آپ کو پرانے آج سے 50 60 80 سال پہلے لوگ یہ آپ کو میسر ہیں۔ میں ان کے بیٹوں کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں، جو ان کی خوبیاں ہیں، اللہ مجھے بھی، ان کے بچوں کو بھی، ان کے پورے خاندان کو ان اوصاف کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب مصر میں یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تھے نا، تو یعقوب علیہ السلام کے پاس پیادہ پیغام لے کر آیا تھا کہ آپ کا بچہ کنعان میں بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ یعقوب علیہ السلام، آپ کا بچہ بادشاہ بن گیا ہے۔ فرمایا بادشاہوں سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے بادشاہ سے کوئی خوشی نہیں، مجھے اقتدار سے کوئی خوشی نہیں، مجھے طاقت و حکومت سے کوئی خوشی نہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے بچے سے پوچھو کرسی اقتدار پر بیٹھ کر خدا بھول تو نہیں گیا، دین کون سا ہے؟ کہا میرا وہی دین ہے جو میرے باپ کا دین تھا، دادا کا دین تھا، اسی دین پر قائم ہوں۔ جب باپ کو یہ پیغام ملا کہ آپ کا بچہ اسی دین پر ہے جس پر آپ قائم ہیں، فرمایا الحمدللہ میرے بیٹے، کرسی اقتدار پر بیٹھ کر بھی تو نے اپنا دین نہیں چھوڑا، تجھے مبارک ہو۔ اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ آپ کی اولاد قدم قدم پر چھان بین کر جو بھی قدم اٹھائے دین کے مطابق قدم اٹھائے۔ آئے لوگ اعتراض کرتے ہیں منزلوں کو تو ثابت ہیں، یہ قدم نکالتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ ولیمے کے اندر جو بکرے ذبح کرتے ہو وہ کہاں سے ثابت ہیں؟ باقی چیزوں کا ثبوت نہیں مانگتے آپ۔ آج افراتفری کا دور ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ چیئرمین رمضان صاحب، یہ میاں قیوم صاحب، جہاں کہیں دین کا چراغ جل رہا ہے لوگوں تمہیں مبارک ہے۔ یہ صوفی نیک عالم صاحب، میں ان کا نام بھول گیا، ایسے لوگوں کو آپ تلاش کیا کریں گے۔ لوگوں ان اوصاف کے، ان صاحبان اوصاف لوگوں کو یاد کرو، ان کے کردار سے خوشہ چینی کر کے اپنی قبر کی تیاری کرو۔ ہم سارے سفر پر رواں دواں ہیں، ہم سارے مسافر ہیں، ابھی منزل تک نہیں پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں اس منزل کی تگو دو کرنے کی کوشش عطا فرمائے، اور کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں، مر کے پہنچا ہو یہاں اسی دل ربا کے واسطے۔ لوگوں جب قبر میں جائیں حضور کا دیدار ہو، حضور خود فرشتوں سے کہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا غلام آ رہا ہے، اس نے میری غلامی میں زندگی گزاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ غلامی عطا فرمائے جس غلامی میں خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے، اس کے مصطفیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، میں لمبی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، وقت مختصر ہے اور میری صحت بھی اتنی اجازت نہیں دیتی زیادہ بعض نشید کرنے کی۔ ہمارے بھائی چودھری محمد شفیع صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئی، اچانک موت ان کی ہوئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم مغفور کی آنے والی ساری منزلیں آسان فرمائے اور ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن کے والدین کی اولاد یا والدین کو اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت عطا فرما دیتا ہے، پھر ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اگر والدین کے درجات کم ہیں تو پھر اولاد کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ درجات عطا فرمائے ہیں
جیسا کہ بھائی محمد شفیع صاحب کے بیٹے حافظ محمد مدثر صاحب قرآن کے حافظ ہیں، ان کے دوسرے بھائی بھی قرآن کے حافظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات والدین کے ساتھ ملا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بانا مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جن کے والدین کو بھی میں اگر اولاد کے کام عمل ہیں تو والدین کے ساتھ جنت میں ملا دوں گا، اگر والدین کے عمل کام ہیں تو ان کے بیٹوں کے ساتھ کو ملا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ایک بہانہ ہے، مفت کا بہانہ ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ چودھری محمد شفیع صاحب بڑے خوش نصیب آدمی ہیں کہ جن کے بیٹے 2 یا 3 حافظ قرآن ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جن کی اولاد حافظ قرآن ہوگی ان کا عقیدہ والدین کا بھی درست ہوگا اور بیٹوں کا بھی درست ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل محشر کے میدان میں ایک ایسا والدین کے سر پر جو تاج پہنائے گا، ان پر ایک ایسا موتی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جس موتی کی روشنی پورے محشر کو منور کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹوں اور ان کی اولاد ساری کو اللہ تعالیٰ کو تبارک و تعالیٰ ان کے تفعیل کر کے آج محمد شفیع صاحب کی بخشی فرمائے، ان کے اولاد کو بھی نیک اور صالحہ بننے کی توفیق چاہے میں میرے عزیز حافظ محمد مدثر صاحب پیشہ صاحب دونوں میاں بھی حج کرنے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہ شادی ان کو نصیب فرمائی، لیکن آج دیکھو اسی وقت کے قریب ہی ان کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کی بخشش اور مغفرت فرمائے، آنے والی ساری منازل آسان فرمائے۔ میں حافظ مدثر صاحب کی طرف سے اس طریقے کا کوئی معاملہ ہو تو حافظ صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے برادران موجود ہیں، وہ آپ رابطہ کر کے تقاضا کر کے اپنا لین دین چکا سکتے ہیں۔ نیت سماعت فرما لیں۔ آپ کا بھی حسن ظن ہے کہ آپ خود بھی نماز جنازہ پڑھا سکتے تھے، لیکن یہ ان کا حسن ظن ہے کہ قبلہ والد صاحب جو ہمارے علاقے کی بزرگ شخصیات ہیں تو انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ نیت سماعت فرما لیں۔ میں نیت کی تیس نماز چار تکبیرات نماز جنازہ پر پکایا سنا وقت اللہ تعالیٰ کے درود وقت نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا وقت حاضر میت کے پیچھے سے امام صاحب کے منہ میں خانہ کا بدل کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے اپنی صفحے توڑ دیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص شریف۔ مولوی محمد عالم صاحب دعا۔ على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب بجاه بنبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل مسلم وبعدنا عم شهادتك ومحبتك ومتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا للإسلام ومتنا على الإيمان واحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ذنوبي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وكبيرا ولأساتذة مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركتك كما أنزلت على أوليائك اللهم انزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركتك كما أنزلت على أوليائك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حبك حب حبيبك حب عبادك الصالحين یا مالک مولا من جملہ جو میرے پاک کرم پڑھی مالک جو میری اپنی بارگاہ قبول و منظور آمین مالک مولا ختمات شریفین میں پڑھے نہیں اللہ انہوں نے اپنی بارگاہ قبول و منظور انہوں نے وسیلے نے عزت میرے بھائی جان دی بخش فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہتن تحفۃ نظر کے تے پیش فرما آپ دے والدین کریمین آپ تے آل اولاد و ذات محتارات رضوان اللہ تعالی الصلاۃ علیک منی والسلام یا رسول کیف حالی لا یخفى علیک انت تعلم ما مضى وما سیاتی یا رسول لیس لی حسن العمل کیف نجاتی یا رسول اللہ نظر مہربانی فرمائیے سب انوار جائے رحمت کا پانی چاہیے یا اللہ باقی صحابہ کرام صحابیات اعظام طلباء کرام خصوص سارے درجے بلند فرما معاذ پاک اعلیٰ حضرت واقعی نے غوث کو تبدیل غریب نا رحمۃ اللہ علیہ تبارک آپ دے وسیلے نہ مولا کریم اس خاندان جتنے فوت شدہ پھوپھے باقی جتنے خاندانی فوت شدہ سارے درجے بلند فرما مولا کریم اس تو قبل مولا کریم دوسرے پائی جان فوت اس مولا کریم انہوں دے درجے بلند فرما مولا کریم پائی جان جس قبرستان جائی رہے مولا کریم انہوں قبرستان والے سارے دی بخشت مغفرت مالک مولا میں اس قابل نہ تیری پر کو التجا کراں لیکن مالک مولا ہے تیرے نیک بندے جڑے بچ شمارن مولا کریم انہاں دے وسیلے نے دعا قبول و منظور آمین اللهم حبك حب حبيبك حب عبادك الصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة خصوص الخصوص مالک مولا خیش کبار سوغوار خاندان و صبر جمیل عطا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے
او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدران دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تنی چاندیو چاندی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی گر ٹلی تے شام پیا تے لوگ کرانو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب وہ جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائن اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بولا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھا پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او چار دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں نا او تے تلکن رستا کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے
بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدراں دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تنی چاندیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محمد یا محمد سرحد یو فرمایو اے ماں جنت یو فرمایو کوئی مثل نہیں آیو پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی دنیا مسافر خانو ہے یا دنیا مسافر خانو ہے عارضیانو جانو ہے عارضیانو جانو ہے قبر کا ڈیرو لانو ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی دنیا ساری دکھو ہے یا دنیا ساری دکھو ہے نہ باپ ہے جینا کو ہے بنا باپ ہے جینا کو درد ہی جرگا سوکھو ہے پڑھو لا الہ الا
سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی رب سونا نے کرم کمایو رب سونا نے کرم کمایو تن وہ غلام بنایو بنج تن وہ غلام بنایو رنگاں نو رنگ لایو پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی آپ کی خدمت کر بندیا ماں باپ کی خدمت کر بندیا جیتا جیتا کر لقدر بندیا جیتا جیتا کر لقدر بندیا ہاس دعاواں گا در بندیا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہے یہ حسرت مدینے جائیں اشک کے دریا بہائیں داغ حسینے کے
سنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول وتبلغنا بحق الغایات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا مالک مولا نبی رحمت کے وسیلہ پاک سے یا اللہ ہمارے محترم یہ یاہی العالمین کے مثال سے لے کر اس وقت ان کے حق میں جتنی بھی دعائیں کی تھی یا اللہ قبول منظور آمین یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت یا اللہ نبی رحمت کی بارہا بار زیارت نصیب فرما آپ کی شفاعت کبریٰ صغریٰ عظمیٰ نصیب فرما تمام سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرما اس قبرستان میں جتنے آبا مدفن ہیں سب کی بخشش و مغفرت یا اللہ ہم زندوں کو سلامتی ایمان نصیب فرما امن والی سکون والی ایمان والی زندگی نصیب فرما ہمارے گھروں میں سکھ کا سویرا نصیب فرما یا مالک مولا نبی رحمت کے وسیلہ پاک سے ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اپنی یاد کی توفیق عطا فرما فکر آخرت عطا فرما تمام سوگوار خاندان کو صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہن نماز پڑھو جی اس نماز وچ بھی نمستے